یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ اگر کوئی مومن رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اسے روزہ رکھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی زندگی کس طرح بدل سکتے ہیں، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون یعنی روزے کے پیچھے گہری حکمتوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں چند اہم اور بنیادی پہلو پر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کا مطلب صرف سحری سے افطاری تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ روزے میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے اجتناب لازم ہے، مگر گناہوں سے بھی باز رہنا نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ روزے میں بھی گناہوں کی پٹری پر چلتے رہیں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی سود مند نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جوہر کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات اور غلط کاموں اور گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اتنی بڑی محرومی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہوں، روزے کا حقیقی مقصد خود کو بہتر بنانا ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنا ہے اور اچھے اور مثبت کردار کو اپنانا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے جس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہماری روحوں کو پاک کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ روزے کی فرضیت گزشتہ امتوں میں بھی تھی، مگر اس کی صورت ہمارے روزے سے مختلف تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا روزہ رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے۔ احادیث میں روزے کی کئی خصوصیتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی روزے کے تمام آداب ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، مطلب پیٹ کو کھانے پینے اور اپنے آپ کو جماع سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمت و مغفرت بارش کی طرح برستی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کی زندگی اور طاعت و بندگی سے بھاری اور قیمتی ہے۔ اس میں اجر و ثواب کے پیمانے 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں خیر کے طلبگاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور شر کے متلاشیوں کا راستہ روکا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دست شفقت سے رحمت و مغفرت کے پروانے بانٹتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ اس ماہ میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت و فضیلت کا بیان ہے۔ اور روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ صوم کے لغوی معنی رک جانے یا باز رہنے کے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے باز رہنے کا نام صوم یعنی روزہ ہے۔ آیت قرآنی کے اعتبار سے روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقوی و پرہیزگاری ہے۔ تقوی کے معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانا اور پاک کرنا ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد اور موضوع یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ ناظرین، روزہ ہمارے اندر ضبط نفس کا انمول سبق ڈالتا ہے۔ اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو روک کر ہم اپنے جذبات پر قابو پانا اور اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ نظم و ضبط کھانے پینے کی پرہیز سے آگے بڑھتا ہے۔ اس میں ہماری زبانوں کی حفاظت، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا اور نقصان دہ کاموں سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ در حقیقت روزہ ہمیں اپنی خواہشات کے مالک بننے کی تربیت دیتا ہے، روحانی ترقی اور اخلاقی سالمیت کی راہ ہموار کرتا ہے۔
رمضان ایک متحد قوت کے طور پر کام کرتا ہے جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو عبادت اور یکجہتی میں اکٹھا کرتا ہے۔ اجتماعی دعاؤں، افطاروں اور تراویح کے اجتماعات کے ذریعے ہم اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کے مضبوط بندھن کو قائم کرتے ہیں جو نسلی، ثقافتی اور سماجی رکاوٹوں سے بالاتر ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں، لہٰذا روزوں کی پابندی کریں۔ بلا عذر روزے چھوڑنا بہت بڑی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، پھر اگر وہ ساری عمر بھی اس کی قضا میں روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔